السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ یہ جو میں نے پیج اوپن کیا ہوا ہے، یہ وہی ہے جو آپ کی اسائنمنٹ تھی۔ اس میں آپ کی کچھ کا تو ٹھیک تھا اور کچھ نے میرا خیال ہے نہیں کیا سالو، اور کچھ کی مسٹیکس تھیں، اس لیے ہم اس کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہ سوال تھا کہ استبدل فعل امر تھا کہ تبدیل کریں ما تغییری ما یلزم کما فی المثال، ضرورت کے مطابق تبدیل کریں کما فی المثال، جیسا کہ مثال میں ہے۔ اب یہ اوپر انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، حل تعریف حاضر تلمیزہ، کیا تم جانتے ہو اس اسٹوڈنٹ کو؟ تو عربی زبان میں جب بھی فعل آتا ہے، یہاں پہ تعریف و فعل ہے، تو دو چیزیں ہمیں لازمی تلاش کرنی چاہیے، ایک اس کا فاعل کہ کام کرنے والا کون ہے، اور دوسرا مفعول کہ کس پہ فعل واقع ہوا ہے۔ ایک کام کرنے والا ہوگا اور ایک وہ ہوگا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوگی، تو کام کرنے والا فاعل ہوگا اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوگی وہ مفعول ہوگا، اور فاعل کے اوپر پیش آتی ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو مفعول ہے وہ اس کے اوپر زبر آتی ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو اس کا بھی میں تھوڑا سا فرق بتا دوں کہ خالی پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے اور خالی زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، لیکن جس حرف کے اوپر وہ پیش ہوتی ہے اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے یا مرفوع کہا جاتا ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پیش کو کیا کہتے ہیں تو آپ کہیں گی ضمہ کہتے ہیں، اور اگر میں پوچھوں کہ فا کیا ہے یہاں پہ تو آپ کہیں گی فا جو ہے وہ مرفوع ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ اسی طرح زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر زبر ہو اس کو منصوب کہا جاتا ہے، تو دال یہاں پہ منصوب ہے۔ تو حل تعریف حاضت تلمیزہ، یہ مذکر کے لیے تھا، چونکہ تلمیذ مذکر ہے اس لیے اس کے لیے جو اسم اشارہ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی مذکر کا استعمال کیا گیا ہے حاضہ، اور نیچے تلمیزہ ہے فیمیل اسٹوڈنٹ، تو اس کے لیے جو اسم اشارہ استعمال کیا گیا ہے وہ حاضی ہی کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ مفعول ہے اس لیے اس کے آخر میں زبر آئے گا۔ حل تعریف حاضی تلمیز آتا، کیا آپ جانتے ہیں اس فیمیل اسٹوڈنٹ کو؟ تو یہ اس طرح سے آپ نے سالو کرنی تھی۔ آپ میں سے کون اس کو دوبارہ سے ایک بار اس کی ریڈنگ کریں گی تاکہ باقی بھی ایک بار سن کے اپنی کریکشن کر لیں؟ جی ہینڈ ریز کریں۔ سسٹر صوبیہ آپ کریں۔ بجیس کو جسٹ اس کے آنسرز جو ہیں وہ بتاؤں؟ جی نیچے مدرس ہے نا، المدرسو، تو جی المدرسو کو اب آپ نے بنانا ہے کہ کیا آپ اس ٹیچر کو جانتے ہیں، تو آپ اس کا جملہ کیسے بنائیں گے؟ کیا آپ اس ٹیچر کو جانتے ہیں؟ جی حاضل مدرس، یا اگر جیسے وہ اس میں ہم نے کیا تھا جو لاسٹ ویک میں ہم نے کیا تھا تو اس میں آیا تھا کہ وہی ہے نام جی، یہ وہی ہے، آپ نام نے اس طرح سے بنانا ہے۔ یہ دیکھیں اوپر یہ جو جی جملہ بنا ہوا ہے نا، حل تعریف جی حاضر تلمیزہ، تو ہاں تلمیز جی کو ہٹا کے آپ نے مدرس لگا دینا ہے، تو ٹھیک ہے وہی جملہ حاضل بن جائے مدرس. گا۔ ہاں، اوپر تو یہ تھا نا کیا آپ اس اسٹوڈنٹ کو جانتے ہیں، تو یہ بن جائے گا کہ کیا آپ اس ٹیچر کو جانتے ہیں، تو تو بس یہ باجی آپ اگر کی ہم کرنی اس چاہیے۔ کو ایسے لکھیں گے نام عارفہ حاضل مدرس تو یہ بھی ٹھیک نہیں نہیں، ہوگا؟ جو اوپر انہوں نے پریکٹس دی ہوئی ہے نا اسی کے مطابق کرنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے.
اوپر ہمیں وہ صرف جملہ بنانا سکھا رہے ہیں کہ کیا آپ اس کو جانتے ہیں، اس ٹیچر کو؟ اب نیکسٹ جو ہے وہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سسٹر مریم آپ بنائیں. هذه المدرسة مدرسہ، یہ مدرسة مدرسہ ہے. مدرسہ ہوتی ہے فیمیل ٹیچر، مدرس میل ٹیچر اور مدرسہ فیمیل ٹیچر. تو اب آپ بنائیں جملہ. هذه مدرسة. آ، اس طرح سے آپ نے جملہ بنانا ہے، یہ جیسے اوپر ہے. هل تعرف هذه المدرسة؟ مدرسہ، هذه المدرسہ. مدرسة. آخر میں زبر لگانی ہے کیونکہ یہ مفعول ہے نا، مفعول جی منصوب ہوتا ہے. تو هل تعرف هذه المدرسة، یہ عربی زبان جو ہے یہ اعراب کی تبدیلی کا ہی کھیل ہے یا پریکٹس ہے. ہم اس میں اعراب کو ہی تبدیل کر کے اپنا معنی اور مفہوم سمجھا رہے ہوتے ہیں. آخری حرف کا اعراب تبدیل کرنے کا یہ ساری گیم ہے. جی الولدو، ولدو لڑکے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کیا ہیرا جی آپ اس لڑکے کو جانتے ہیں؟ ہیرا جی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں نے کافی تقریباً 10-15 سال کے بعد یہ دوبارہ سے گرامر تو جسٹ میں اس ٹائم ہی پڑھی تھی، تو تھوڑا سا اس لیے نا مجھے یہ سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے نا، تو کوئی اس بات نہیں، وجہ بلکہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے دوبارہ سے اپنے اندر موٹیویشن لائی ہیں اور سیکھنا شروع کر دیا ہے. ورنہ کچھ لوگ تو نہیں اس کو دوبارہ سے جاری کرتے جب اتنا گیپ آ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. تو آپ اس کو کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ ریوائز کرتی جائیں گی تو یہ بہتر ہوتے جائیں گے. انشاءاللہ جزاک یاد اللہ سے ہے خیر. تو بھول جاتا ہے، لیکن قرآن میں ہم بار بار تکرار دیکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اسی نسیان کی وجہ سے تکرار لائے ہیں تاکہ چیزیں بار بار ریوائز ہو کے پختہ ہو جائیں اور یاد ہو جائیں. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آگے آپ پڑھیں. الولدو، ولدو لڑکے اور بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں اس لڑکے کو؟ هل تعرف هذا الولد؟ هذا الولد، ولد. آخری حرف کے اوپر جو ہے نا زبر ہی لگانی ہے. ولا دی نہیں ہوگا، دال کے اوپر زبر لگائیں گے ولدا، کیونکہ یہ چاہے وہ مفہوم میل، جی چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، تا پہ ہے. زبر ہی آئے گی یا آخری لفظ. چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، جب وہ مفعول بن کے آ رہا ہے تو اس کے آخری حرف پہ زبر ہوگی. جی جزاک اللہ. بنت، بنت لڑکی اور بیٹی کو کہا جاتا ہے. تو اس کا بنائیں آپ. میڈم میں بناؤں. حال بنائیں. حال تعریف و حاضل بنتا. جی هل تعرف حاضی حاضی هذه البنت، حاصل بنتا. هذه البنت، جی کیونکہ بنت لڑکی ہے اس کے لیے اسم اشارہ حاضی ہی کا استعمال حاضی ہوگا. آگے گرامر میں آپ یہ اسم اشارہ ریوائز کریں گے کہ انشاءاللہ. مذکر کے لیے حاضہ، حاضانی، ہاؤلائی کا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے حاضی، ہاتانی، اور جمع کے لیے ایک ہی ہوتا ہے دونوں کے لیے. اچھا اب الاستاذ، ٹیچر کے لیے مدرس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور استاذ بھی. الاستاذ، تو حال بنائیں جملہ تعریف آپ. و حاضل استاذ. نعم، هل تعرف هذا الاستاذ؟ استاذ. الطالبہ فیمیل اسٹوڈنٹ. حال تعریف و حاضر طالبات. هذه الطالبہ، هذه حاضر الطالبة تلمیذ. حال تعریف و حاضر تلمیز. هذا التلمیذ، کیا آپ اس اسٹوڈنٹ کو اس جانتے ہیں؟
اب ویسے اگر کہیں پہ مفرد لکھا ہوگا نا یہ تو ہم اس کو التلمیزو پڑھیں گے، دال کے اوپر ہم ضمہ لگائیں گے، پیش۔ لیکن اب چونکہ یہ مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے، حل تعریف حاضت تلمیزہ، تو اس لیے اب ہم زال پہ زبر لگائیں گے۔ التلمیزہ تو، هل تعرف هذه التلميذة؟ هذه التلمیزہ، بارک اللہ فیک، احسنت۔ اگلا جو صفحہ ہے 5، اس پہ ہے اجر الحوارہ کما فی المثال، یعنی مکالمہ کریں کما فی المثال، جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے۔ مثال میں ایک چھوٹا سا 4 جملوں پہ مشتمل ایک مکالمہ ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ حل تعریف حاضت تلمیزہ، وہی جو پیچھے پریکٹس ہو چکی ہے، تو جواب یہ ہے نعم عارفہ، ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ حاضہ، حاضہ احمد، یہ احمد ہے، یہ احمد ہے۔ متی جاء الی المدرسۃ، وہ کب آیا مدرسے؟ جاء الی المدرسۃ قبل شہر، تقریباً 1 مہینہ پہلے وہ مدرسے آیا ہے۔ اب آگے یہاں پہ بھی یہ 3 چیزیں دی گئی تھی شروع میں، التلمیذو تھا، احمدو تھا، اور شہرن تھا، اور یہاں پہ بھی 3 چیزیں دی گئی ہیں۔ التلمیذۃ، اس کو میں التلمیذۃ اس لیے پڑھی ہوں کیونکہ جب شروع میں الف لام آ جاتا ہے تو آخر میں پھر تنوین نہیں آ سکتی، آخر میں پھر ایک حرکت ہی آئے گی۔ اور فاطمہ تو اور اسبوع، یہ کون حل کریں گی آپ میں سے؟ من التی تقرأ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سمیرا، آپ یاسمین، پڑھیں۔ جی یاسمین پڑھیں آپ۔ یہ المدرسہ حسنہ ثنا تھا، یہ یوز کرنا ہے نا؟ نہیں، تلمیذہ فاطمہ اسبو۔ تلمیذہ فاطمہ اسبو۔ حل تعریف حاضل تلمیذتا؟ تلمیذہ مونس ہے تو اس کے ساتھ اسم اشارہ مونس کا لگائیں، حاضی تلمیذتا، ہادہ تلمیذۃ۔ اب تلمیذتا۔ جواب دیں۔ نام عارفہ ہو حاضی، ہے نا، اگر آپ نے ضمائر پہلے سے پڑھے ہوئے ہوں تو ہو کی جو ضمیر ہے وہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہا کی جو ضمیر ہے وہ واحد مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب جی، چونکہ فاطمہ مونس ہے تو اب اس کے لیے ہم ہو نہیں لگا سکتے، ہم ہا کی عارفہ، ضمیر لگائیں گے۔ نعم عارفہ، عارفها، نام عارفہ حاضی فاطمۃ، نعم هذه فاطمة۔ فاطمۃ، فاطمۃ۔ متا متا جاء الى المدرستی ہے یہاں پہ بھی؟ متى متى جاءت، فاطمہ ہاں، مونس ہے متا تو جاءت الى المدرستی، جاء فعل ماضی واحد مذکر کے لیے آئے گا، اور جب فعل ماضی واحد مونس کے لیے ہم نے لگانا ہے تو تا ساکن، مدرستی جاءت، ہاں، جاءت الى المدرسة جاءت الى المدرستی قبل الشہر، قبل اسبوع، اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، تقریباً 1 ہفتہ پہلے اچھا، وہ آئے ہیں مدرسے، 1 ہفتہ پہلے۔ اب آگے ہے مدرس حسن اور سنتن، یعنی ٹیچر اس کا نام، اور سنتن سال کو کہتے ہیں، 1 سال۔ هل تعرف هذا المدرس، هذا مدرسہ؟ نعم هذا المدرس، نام عارف هذا حسنہ، هذا حسن، یہ هذا مرفوع حسن، ہوگا۔ هذا حسن۔ متى متى جاء إلى المدرسة؟ جاء إلى مدرسة، نہیں اس میں سیم رہے گا نا، جاء إلى المدرسة قبل
सनत सनता सनतिन कबला सनतिन सनातिन, ये ऊपर आप कबल देखें जैसे उन्होंने बनाया हुआ है ना, उसी जी तरह से बनाना है। कबला शाहरिन है। जी कबल सब सनतिन वीक ना, एक वीक पहले। सना कहते हैं साल को और उसबू कहते हैं हफ्ते को। तो कबला सनातिन, एक साल पहले वो मदरसे से आया है। जी अब उसके बाद है मुदर्रिसा। मुदर्रिसा कहते हैं फीमेल टीचर को। जैनब उसका नाम है, जैनबू। और यौमुन, एक दिन। अब इसके हिसाब से आप बनाएं। देखें कितनी जबरदस्त प्रैक्टिस करवाई जा रही है ना, कि नामों को और टाइम को तब्दील करके हम इस जुमले को, इन जुमलों को तब्दील कर सकते हैं। ये हल तारिफु हाजिहिल मुदरसती मुदर्रिसाता। मुदरसता मुदरसता हादिही मुदर्रिसाता, क्या आप इस फीमेल टीचर को जानती हैं? नाम आरिफु हाजिही जैनबु हादिही जैनबू। जी मता जाअत इलल मदरसती जी, जाअ जाअत इलल मदरसती कबलल सात यौम है। यौम है कबलल यौमिन कबल कबला यौमिन। कबल अलिफ यौम लाम नहीं लगाएंगे। कबला यौमिन, कबल एक यौम दिन पहले। फिर ये मुदर्रिब है। मुदर्रिब कहते हैं ट्रेनर को जो गेम्स की ट्रेनिंग करवाए। और फिर उस्मान उसका नाम है। और सागतुन कहते हैं एक घंटे को। बनाएं इसका। जी हल तारिफु हाजल अम, हाजल हाजल मुदर्रबा मुदर्रबा मुदर्रिबा। मुदर्रबा ना रॉ जबर है ना मुदर्रबा ये देखिए, शद के नीचे उन्होंने जेर डाली हुई है। अगर आपने ग्रामर का लेसन सुना हो तो उसमें भी ये बात बताई गई थी कि हम जो अ, उर्दू जुबान वाले हैं ना, हम इस तरह से लिखते हैं कि हर्फ के नीचे जेर लगाते हैं। लेकिन जो जी अहले अरब हैं, वो अगर तशदीद के ऊपर हरकत लगाएं तो इसका मतलब होता है जबर। और अगर वो तशदीद से नीचे लगाएं तो इसका मतलब होता है जेर। तो ये ओ तशदीद के नीचे है। जी जी अलमुदर। अलल अलल अल मुदर्रिसा अलल अल मुदर्रिसा हल तारिफु हाजल अल मुदर्रिसा मुदर्रिबा। मुदर्रिबा मुदर मुदर्रिबा मेल हाँ मुदर्रिबा मेल ट्रेनर है। और इसी को अगर हमने फीमेल ट्रेनर बनाना हो तो आखिर में हम गोल ता लगा देंगे, जो मुन्नस की अलामत है। मुदर्रिबा। मुदर्रिबा। मुदर्रिबा था हाँ मुदर्रिबा जैसे पीछे मुदर्रिसुन से हमने मुदर्रिसा बना दिया, फीमेल टीचर। तिलमीजुन से हमने तिलमीजा बना दिया, फीमेल स्टूडेंट। तो ऐसे ही हम हर वर्ड से उसकी फीमेल बना सकते हैं, जी गोल ता लगा के। जी नाम नाम आरिफुहु हाजा उस्मान उस्मानु हाँ, हाजा उस्मानु उस्मानु। मता जाआ इलल इलल मुदर्रिबा मदरसा। हम मता जाआ मुदर्रिब है ना मुदर्रिब ये उस बता जा इलल मदरसा थी, वो स्कूल कब आया है? ओके जाआ जा जाआ इलल मदरसती कबला सात कबला सात सातिन। सात सातिन, तकरीबन एक घंटा पहले। अदरसुस्सानी, दूसरा चैप्टर है ये। ये जो चैप्टर के अल्फाज है ना, ये आपने बहुत गौर से देखने हैं। और इसमें जो एराब लगे हुए हैं, वो भी आपने नोट करने हैं कि कहाँ हर्फ के आखिर में कौन सा एराब लगाया गया है। तो दखल अल मुदीरु सफ़ा, यहाँ तक एक जुमला है। उर्दू में भी जब हम बोलते हैं तो हम कई जुमले बोल रहे होते हैं, और
اور کہہ کے ان کو آپس میں ملاتے جاتے ہیں. ایسے ہی عربی میں ہوتا ہے. عربی میں بظاہر ہمیں ایک جملہ بہت لمبا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک جملہ نہیں ہوتا، اس جملے میں کئی مزید چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں. کچھ جملہ اسمیہ ہوتے ہیں جو اسم سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ جملہ فعلیہ ہوتے ہیں جو فعل سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ دخل المدیر الصف جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. دخلا فعل ہے. دخل المدیر الصف، مدیر کہتے ہیں پرنسپل کو. پرنسپل کلاس میں داخل ہوئے. اب مدیروں کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے اور صفہ کے اوپر زبر ہے. جیسا ابھی میں نے پہلے بتایا کہ جب بھی فعل استعمال ہوگا ہم نے اس کا فاعل اور اس کا مفعول تلاش کرنا ہے. فاعل ہمیں پیش کے ساتھ نظر آئے گا، کام کرنے والا، اور جس پہ فعل واقع ہوا ہوگا وہ مفعول کہلاتا ہے، اس کے اوپر زبر ہمیں نظر آئے گی. تو یہاں پہ فاعل جو ہے مدیر ہے اور الصف یعنی کلاس جو ہے وہ مفعول ہے. تو پرنسپل کلاس میں داخل ہوئے. وَمَعَهُ مُدَرِّسٌ جَدِيدٌ، اور اس کے ساتھ نئے ٹیچر، ایک نیا ٹیچر تھا. وَمَعَهُ مُدَرِّسٌ جَدِيدٌ، اب یہ بھی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اور اس جملے کو جملہ اسمیہ ہم کہیں گے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. یہ جب آپ گرامر میں پڑھ لیں گے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ تو آپ کو اس کی پہچان جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گی. ابھی ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتہ چل سکے، تو بس آپ ابھی یہی جان لیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ. وقفت تلامیذ، پیچھے ہم نے تلمیذ پڑھا تھا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، اور تلامیذ اس کی جمع ہے، بہت سے اسٹوڈنٹ. تو کلاس میں چونکہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اسی لیے تلامیذ آیا ہے. وقفت تلامیذ، بچے کھڑے ہو گئے. اب وقفہ فعل ہے اور التلامیذ اس کا فاعل ہے، اسی لیے یہ ہمیں پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے. بچے کھڑے ہو گئے. المدیر پرنسپل کہتا ہے السلام علیکم. التلامیذ وعلیکم السلام. المدیر هذا مدرس اللغة العربية الجديد، یہ عربی زبان کے نئے ٹیچر ہیں. هذا مدرس اللغة العربية الجديد، یہ بھی ایک جملہ اسمیہ تھا کیونکہ یہ ضمیر سے شروع ہو رہا ہے اور جو ضمائر ہیں وہ بھی اسم کے قائم مقام ہوتے ہیں. نام استعمال ہو جائے یا اس کی جگہ اسم اشارہ استعمال ہو جائے تو وہ ایک ہی بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں کہ یہ فاطمہ ہے، تو اس میں کوئی فعل تو استعمال نہیں کر رہی، اسم ہی استعمال کر رہی ہوں کہ یہ فاطمہ ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اسمہ حسن وہو سعودی، اس کا نام حسن ہے اور وہ سعودی یعنی اس کی نیشنلٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ سعودی ہے. پاکستان کو باکستان کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی پاکستانی اپنی نیشنلٹی بتانا چاہے تو وہ کہے گا پاکستانی یون، پاکستانی یون. اور اگر کوئی فیمیل اپنی نیشنلٹی بتانا چاہے تو وہ پاکستانی یون. بڑا ہی آسان طریقہ ہے کسی بھی مذکر اسم کو مؤنث بنانے کا کہ آخر میں بس گول تا لگا دیں گے تو وہ اسی سے کام بن جائے گا. تو پاکستانی یون سے پاکستانی یتن، جیسے میں اپنے بارے میں کہتی ہوں کہ انا پاکستانی یتن، کہ میں پاکستانی ہوں. تو یہ جو حسن ہے وہ سعودی یون، وہ سعودی ہے. اس کی جگہ کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، مصری یون، سوری یون، ترکی یون. جاء من السعودیہ، وہ آیا ہے سعودی عرب سے. جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور من السعودیہ سعودی عرب سے. من جو ہے یہ ایک حرف ہے، اس کو حرف جار کہا جاتا ہے، یہ حروف جارہ میں سے ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کے نیچے زیر لے آتا ہے.
اس لیے یہاں پہ یہ السعودیہ کے نیچے زیر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے وَهُوَ مُدَرِّسٌ جَيِّدٌ، اور وہ اچھا ٹیچر ہے۔ مدرسن ٹیچر، جیدن اچھا۔ خرج المدیر من الصف، اب یہ ایک جملہ ہے، پرنسپل کلاس سے نکلے۔ اب خرجہ یہاں پہ فعل ہے اور المدیر یہاں پہ فاعل ہے، اسی لیے اس پہ ہمیں پیش نظر آ رہی ہے، اور من یہی ہے حرف جار، اور الصف کلاس کو کہا جاتا ہے، من کی وجہ سے الصف جو ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، من الصف۔ وجلس التلاميذ علی الکراسی، یہ ایک جملہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے، اور بچے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جلست تلامیذ، تلامیذ اس کا فاعل ہے، اور علی الکراسی کرسیوں پر۔ علا بھی من کی طرح حرف جار ہے، اور یہ بھی اپنے بعد آنے والے اسم کے نیچے زیر لے آتا ہے، تو علی الکراسی۔ قال المدرس، پرنسپل کہتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں کہ اللغۃ العربیۃ اربع حصص فی الاسبوع، کہ عربی زبان کی ہفتے میں 4 کلاسز ہوں گی یا 4 اس کے لیسنز ہوں گے۔ حصص جو ہے اسباق کو کہا جاتا ہے، سبق یا لیسنز۔ وحصۃ الیومی قراءۃ، اور حصص کا جو واحد ہے وہ حصہ ہے، یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، حصۃن، حصۃ الیومی قراءۃن، اور آج کا جو سبق ہے وہ قراءۃن ہے، یعنی ریڈنگ، پڑھنا۔ تو یہ لیسن آپ کو کلیئر ہے؟ جی میم کلیئر ہے۔ جی آپ اس کی ریڈنگ کریں۔ جی میں کرتی ہوں۔ آپ نے جو بھی لکھوایا یہی سارا پڑھنا ہے؟ جی یہ اس سبق کی ہی ریڈنگ کرنی ہے، جی بس ٹھیک ہے صرف میم۔ ریڈنگ کرنی ہے۔ جی جی۔ داخل المدیر الصف، مدیرو، پرنسپل، میم مدیرو، پہ جو ہے نا وہ ضمہ ہے، پیش ہے، مدیرو۔ داخلہ مدیر الصف، دخلل، یہ اس لام کو دخل، اگلے لام سے ملائیں گے۔ جی جی جی، داخل المدیر الصف، پرنسپل کلاس میں داخل ہوئے۔ جی ومعہ مدرس جدید، اور ان کے ساتھ نئے استاد تھے۔ وقف التلامیذ، طلبہ کھڑے ہو گئے۔ المدیر السلام علیکم، پرنسپل کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ تلامیذ، طلبہ نے کہا وعلیکم السلام۔ المدیر ھذا مدرس اللغۃ العربیہ، یہ عربی زبان کے نئے استاد ہیں۔ سر عربیات الجدید، یہ عربی زبان کے نئے استاد ہیں۔ اسمہ حسن وہو سعودی، اس کا سعودی، نام سعودی، سین پہ جو ہے وہ ضمہ ہے، سعودی، اچھا اور عین، سعودی، جی سعودی۔ اس کا نام حسن ہے اور وہ سعودی ہے۔ جاء من السعودیتی، وہ سعودی عرب سے آیا ہے۔ وہو مدرس جید، جید، اور جید، وہ، ہاں جی، اچھا استاد ہے۔ اور خرج اگر یہاں پہ المدیر، کوئی فیمیل ٹیچر ہوتی تو مدرسہ جیدہ ہو جاتا، مدرسۃ جیدۃ اگر فیمیل تو۔ عربک لینگویج جو ہے بس یہ کلمات کو اور اعراب کو تبدیل کرنے کی ہی پریکٹس ہے۔ خرج المدیر من مدی، الصف، مدیر، خرج المدیر من الصف، پرنسپل کلاس سے نکلے۔ جلست التلامیذ علی الکرسی، اور بچے کراسی، کیا کہہ رہے ہیں میم؟ کراسی، کرسیون کی جمع ہے، کراسی، فراسی، یہ میم یہ اس کے زیادہ اوپر وہ پیچیدہ ہے۔ حرکات لگی نہیں ہوئی نا، تو اس لیے سمجھ نہیں آ رہا ابھی شروع میں۔ آپ اپنی بک پہ اعراب لگا لیں ساتھ ساتھ۔ جی جی۔ تلامیذ علی القراسی، اور بچے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔
قال المدرس، استاد نے کہا، لغت العربیۃ اربع حصص فی الاسبوع وحصۃ یومی قراءہ، عربی زبان کی 4 کلاسز ہوں گی ہفتے میں اور آج کا سبق قرات ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ بارک اللہ فیک احسنت قرأتی جیدن ماشاء اللہ۔ اب اس کی جو پہلی تدریب ہے وہ ہے اکمل الجمل الآتیہ بالکلمۃ مناسبتی، کہ ان جملوں کو مکمل کریں مناسب کلمات لگا کے، اور مناسب کلمات وہی ہوں گے جو چیپٹر کے اندر ہوں گے۔ دخل المدیر، پرنسپل کہاں پہ داخل ہوئے تھے؟ معمل لیبارٹری میں داخل ہوئے تھے، مکتبہ لائبریری میں داخل ہوئے تھے، یا الصفہ کلاس میں داخل ہوئے تھے؟ الصفہ۔ الصفہ۔ حسن ڈیش جدید، حسن کون تھے؟ مدرس مدرسہ، مدرسہ مدرس، مدرسن تھے، مدرسہ میل ٹیچر تھے۔ حسن جاء من سعودیہ، السعودیہ یا کویت یا عراق؟ السعودیہ، سعودیہ۔ سعودیہ۔ جلسہ ڈیش علی الکراسی، کہاں پہ کون بیٹھا تھا؟ مدرس التلاميذ یا تلاميذ، التلاميذ؟ جلس التلاميذ على الكراسي۔ اللغة العربية اربع حصص فی، ایک دن میں، یا الشہری ایک مہینے میں، یا الاسبوعی ایک ہفتے میں؟ الاسبوع، الاسبوعی، ایک ہفتے میں اس کے 4 لیسنز ہوں گے اللغت العربیہ کے۔ پھر اگلی جو پریکٹس ہے وہ ہے عجیب، جواب دیں۔ این دخل المدیر؟ دخل المدیر الصف، جی سسٹر سمیرہ، دخل دخل المدرس دخل المدیر، کہاں پہ داخل ہوئے تھے پرنسپل؟ داخل کلاس المدیر میں داخل ہوئے تھے۔ الصف، صفو نہیں ہوگا، اس طرح تو الصف، آپ صفو کو فائل بنا رہی ہیں، 2 فائل ہو گئے، ایک مدیر اور ایک کلاس۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم صفو کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ داخل ہوئے پرنسپل اور کلاس، تو ایسا نہیں ہوا تھا، پرنسپل کلاس میں داخل ہوئے تھے۔ دخل المدیر الصفہ۔ صفا، ماذا فعل التلاميذ، طلبہ نے کیا کیا؟ چیپٹر سے دیکھ کے بتائیں کیا کیا تھا انہوں نے۔ وقف التلاميذ، جی، وقف تلاميذ، وقف التلاميذ، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ مسمو مدرس اللغت العربیۃ الجدید، جو مدرس یعنی ٹیچر تھے ان کا نام کیا تھا عربک الحسن، لینگویج؟ اسمہ حسن، جیسے چیپٹر میں دیا گیا ہو آپ اسی طرح سے آنسر کریں۔ جی اسمہ حسن۔ حسن، یہ ہماری ایک پریکٹس ہو رہی ہے جملے بنانے کی۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے ہمارے ٹیچر کا نام، مسمو مدرس الفلاں، تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ اسمہ حسن یا اسمہ احمد۔ ما جنسیتہ، اس کی جو ہے وہ نیشنلٹی کیا تھی؟ سعودی، سعودی، حاضر، حاضر سعودی، دیکھیں چیپٹر میں حاضہ لگایا گیا ہے یا ضمیر وہو لگائی گئی؟ سعودی، وہو سعودی، ہوا سعودی، وہ سعودی، سعودی ہیں۔ من این جا، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ جاء من السعودیہ، جاء من السعودیہ۔ اب یہاں پہ ہمیں سوال بنانا سکھایا جا رہا ہے کہ کون سے ایسے حروف ہیں جو استعمال کرتے ہوئے ہم سوال بنا سکتے ہیں۔ اب اینا جو ہے وہ دیکھیں اس کو سوال بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ کہاں داخل ہوئے، اس کے لیے اینا استعمال کیا گیا ہے۔ ماذا، کیا کچھ کر رہے تھے اسٹوڈنٹس، اور مسمو نام پوچھنے کے لیے جیسے میں آپ سے کہتی ہوں مسمو کی، مسمو کنہ، آپ سب کا کیا نام ہے، یا آپ ایک کا کیا نام ہے، یا ما جنس سی یا تو،
من اینا جا، وہ کہاں سے آیا ہے، تو اس کے لیے من اینا استعمال کیا جاتا ہے. پھر ماذا قال المدرس، مدرس نے کیا کہا، کیا کچھ کہا، کیا کہا تھا آخر میں. اللغة العربية أربع حصص في الأسبوع. جی یہی کہا تھا. سل بین الکلمات المضادتی فی المعنی، مضادہ کہتے ہیں اپوزٹ کو، اپوزٹ کو آپس میں ملانا ہے. واقفہ کی اپوزٹ کیا ہوگی، واقفہ کھڑے ہونا، جلسہ جلس جلسہ بیٹھنا. بیٹھنا. داخلہ داخل ہونا، خرج خرج خرج. متاخر تاخیر کرنا، مبک مبکر مبکر کہتے ہیں جلدی کرنا. تعالی آنا، جا تعالی جا 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 جی. اصحب اور ذہبہ اذهب جی. ذهب جانا ذهب جانا جاء آنا. ہاں جی، ذہبہ جانا اور جا آنا. اور تعالی میم آنا، تعالیٰ اذهب اصحب تعالی جی، آنا اصحب اذهب یہ سب جانا. جی، یہ دونوں فعل امر ہیں. میم تو یہ جو جاؤ، اوپر والے کوشچن آنسر ہے اس کا فورتھ کا بتائیے گا. با جنسیت، اس کی نیشنلٹی کیا تھی، ہوا سعودی. جزاک اللہ. واو آئے گا، وہ ہوا سعودی نہیں، واو نہیں آئے گا. ہوا سعودی جی. جزاک اللہ. ویاکی استبدل ما تغییری ما یلزم کما فی المثال، مثال کے مطابق تبدیل کرنا ہے. ھذا مدرس اللغۃ العربیۃ الجدید، اب یہ ایک جملہ ہو گیا کہ یہ عربی زبان کے نئے استاد ہیں، عربی زبان کے نئے استاد ہیں. اب مدرسہ کے لیے حاضی مدرسۃ اللغۃ العربیۃ الجدیدۃ، یہ عربی زبان کی نئی استاذہ ہیں. یہ جو جدیدہ ہے یہ مدرسہ کی صفت بتائی جا رہی ہے، اسی لیے یہ اس کے مطابق ہی ہے. یعنی مدرسہ چونکہ فیمیل ٹیچر ہیں اسی لیے جدیدہ کہا گیا ہے، اور مدرسہ پہ پیش آ رہی ہے اسی لیے الجدیدہ تو پہ بھی پیش آ رہی ہے. اب آگے جو جملے بنانے ہیں وہ بھی اسی طرح سے بنانے ہیں. انجلیزیہ انگریزی زبان کو کہا جاتا ہے، تو ہادی مدرسۃ اللغۃ الانجلیزیۃ الجدیدۃ، اس طرح سے آپ نے پورا جملہ بنانا ہے. یہ کون میم بنائیں گی، بنائیں. ھذا مدرسۃ اللغۃ استاد، الانجلیزۃ استاذ سے بنائیں، استاذ. آپ استاد نے سے. استاذ کا بنانا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ میل والا جملہ کون سا ہے، وہ ہے ھذا مدرس والا، تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے استاد لگا دیں بس. مدرسہ کے بدلے ہاں جی، مدرسو کے بدلے آپ استاذو لگا دیں. جی. حاضل استاذتی الف لام نہیں لگانا. حاضل حاضا استاذتی استاذتو، ھذا استاذت استاذت لغات الانجلیزۃ الجدیدہ الجدید. جدید. ھذا مدرس اللغۃ الانجلیزیۃ الجدید، یہ انگریزی زبان کے نئے میل ٹیچر ہیں. الفرانسیہ، اب زبان تبدیل ہو گئی ہے، فرانسیہ. پڑھیں. میں بولوں ھذا مدرس لغة فرانسیة الجدید. جی، ھذا استاذ اللغۃ الفرانسیۃ الجدید. اب استاذہ ہوگی، جی. فیمیل ٹیچر. هذه مدرس هذه استاذتي استاذتو
उस्ताज़तुल लुगती अल अरबियती अल जदीद फ्रांसिया, फ्रांसिया उस्ताज़तुल लुगतिल फ्रांसियातिल फ्रांसियातुल जदीदु फ्रांसियातिल जदीदतु। आप जदीद सबने इन जुमलों को ना 5-5 दफा पढ़ना है ताकि एक रवानी आ जाए पढ़ने में। जी अल अलमानियतु, जी नवाल आप पढ़ें। मैम अल्मानिया का मतलब क्या है? ये भी जुबान है, जो एक कंट्री है उसकी जुबान है अल्मानिया। जैसे ऊपर फ्रेंच जुबान थी और अंग्रेजी जुबान थी, ये उसी तरह की जुबान है। जी नवाल आप पढ़ें। उस्ताद एक और बहल कर लें क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास बुक भी नहीं है। पीडीएफ में भी नहीं है। पीडीएफ जब क्लास होगी पीडीएफ खोल सकते हैं, किस तरह खोलें? चलें ठीक है, आप मुझसे क्लास के बाद मुझे मैसेज कीजिएगा। जी समीना, सिस्टर समीना आप पढ़ें। अलमानियतुन, हाज़िही मदरसतुल लुगतिल उस्ताजा, अलमानियती उस्ताज़ा हाजी उस्ताजा उस्ताज़ा लुगतिल अलमानिया अल जदीदा अल जदीदा। ठीक है। ये जो अल्मानिया है ना, ये जर्मन जुबान को कहते हैं। अब आगे मुदर्रिसुन है, उसका बनाएं। जी सिस्टर फूबिया आप बनाएं। हाज हाजा मुदर्रिसुल लुगतिल अलमानियतिल जदीदा जदीदु। अल जदीद। अरबिया, अल अरबियतु, अल अरबियतु। अ, इसका भी बनाऊं? जी हाजिही हाजा हाजिही मुदर्रिसुल मुदर हाजा मुदर्रिसुल लुगतिल अरबिया अरबियतुल जदीद अरबियतिल जदीदु। ये आपको लिखना भी आना चाहिए। जैसे अगर अल मैं बोलूं अरब। कि आप लिखें हाजा मुदर्रिसुल लुगतिल अरबियतिल जदीदु, तो ये आपको कीबोर्ड में लिखना आना चाहिए। जब भी आप जी चैप्टर को पढ़ें तो देखें कि लिखा हुआ कैसे है, और कुछ जुमलों को चैप्टर के अंदर से ही लिख के भी देखें जुबानी। जी बच्चे। मुदर्रिसा, नेक्स्ट टाइम से जो हमारा चैप्टर होगा ना, मुद- उसके अंदर से मैं कोई ना कोई जुमला आप सबको बोला करूंगी और वो आपने लिखना होगा पूरे का पूरा बगैर देखे। मुदर्रिसा। जी हाजिही मुदर्रिसतुल लुगतिल अरबियतिल जदीदा। जदीरत, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये जो अगली तदरीब है, इमला अल फरागा बिल कलिमतिल मुनासिबती, ये जो ऊपर कलिमात दिए गए हैं इसमें से मुनासिब लगाना है। जलसा तलामीजु, क्या आएगा इन सब में से? जल्दी से बताएं, हमारा टाइम शॉर्ट रह गया। मैं अभी आपको ग्रामर का भी थोड़ा सा रिवाइज कराना है। अलल करासी, जा अमिना सऊदिया, कौन आया था सऊदिया से? अल मुदर्रिसु, मुदर्रिसु दखलत, दखलत और फिर असफ़ा, कौन सा हर्फ लगेगा? बल्कि नाम दखलत, मुदरसातिल सफ़ा। जी अल मुदब्बिर जी अलमुद मदीर नहीं है। अल मुदर्रिसा। अल लुगतुल अरबियतु अरबउ हिस्सासिन,
डैश अल उसबुई, कौन सा हर्फ आएगा? फील उसबुई। खरज अल मुदीर डैश सफ मिन सफी। रत्तिबिल कलिमातिल आतियती लितकूना जुमला मुफीदा, मानी खेज जुमले बनाने के लिए दर्ज अल्फाज को तरतीब दें। अब आपने तरतीब देनी है। ये वही जुमले हैं जो चैप्टर में भी गुजर चुके हैं। मुदर्रिसा अल जदीदा अल अरबिया और हाजिही अल लुगा। कैसे तरतीब देंगे इसको? सबसे हाजी पहले इसम हाजी इशारा आ जाएगा। हाँ जी। जी, फिर उसके बाद इसम आएगा मुदरसतु, इसम आएगा हाजी, हाजी ही मुदर्रिसा तो। फिर उसके अल बाद अरबियतु, अल लुगतिल 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 अरबियती अल अरबियतुल जदीदतु। जदीदतु। फिर अगला है अतिलमीजु मिन खरजा और सफ। सबसे पहले क्या आएगा? फेल से जुमला शुरू होगा, खरज, फेल खरज, खरजा। इसके बाद फाइल आएगा। फाइल देखें कौन सा है? खरज अल तलमीजु, खरजा तिलमीजु। अब इसके बाद अल तिलमीजु मिन मिन सब। इसके बाद अब मफूल आएगा, लेकिन अब हम इसको मफूल नहीं कहेंगे क्योंकि इनके दरमियान में मिन आ गया है, हरफ जार। अब हम फेल इसको के मुतालिक कहेंगे कि ये मुरक्कब जारी है। अभी आपको मुरक्कब जारी का हो सकता है ना बताओ, तो इसलिए मैं ये टर्म अभी यूज नहीं करूंगी। असूकी अल मुदीरु मिन और जा, ये भी फेल से जुमला शुरू होगा। जा तो सबसे पहले जा, अब फाइल मदीरू मदीरू जा अल अल मुदीरु अल मिनस्सूकी। मुदब्बिरु मिनस्सूकी, सूक कहते हैं बाजार को। चार को मिन सुकी। जदीदा अल मदरसा फातिमा और फी और तिलमीजा। सबसे पहले तो इसम आ जाएगा जिसके बारे में बात हो रही है, वो कौन है? फातिमा फातिमा। मदरसती फातिमा फिलमीज़ातु जदीदतु फिल मुदर्रिसती। जी, फातिमा तो तिलमीज़ातुन जदीदतुन। फातिमा जो है वो नई स्टूडेंट है। तिलमीज़ातुन जदीदतुन फिल फिल मदरसती, मदरसती। स्कूल में। अब उसके बाद है अल यौम अल अरबिया फी सलास अल लुगा और हिस्स। ये वही जुमला है जो हमारे सबक में भी गुजरा है। क्या जुमला था, जरा सोचें। लुगतुल अरबियतु हाँ जी, सलासु सलासु। जी, हिसासिन हाँ जी, फिल यौम। माशाल्लाह। फिल यौमी, बारकल्लाहु फीक। अल लुगतुल अरबिया तो सलासु हिस्सासिन फिल यौमी। ये जो अगला पेज है ये आपने खुद से करना है। आज का मैंने यहीं तक डिसाइड किया था कि आपको करवाना है। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है कि गिनती चेंज करनी है। अब जैसे यहाँ पे था ना सलासु हिस्सासिन, 3 लेसन्स, 3 की बजाय अब अरबा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मकसद ये है कि आपको गिनती सिखाना चाह रहे हैं इस तदरीब के जरिए कि अरबाऊ भी आ सकती है। खमसा 5 को कहते हैं, खमसु हिस्सासिन फिल उसबुई। 6 को सित्ता कहते हैं, 7 को सबा, 8 को समानिया, 9 को तिसा और 10 यहाँ पे नहीं दिया गया, अशरा। बस सिर्फ यही आपने करना है। यहाँ पे आपने इसके मुताबिक बना के लिखना है, गिनती के मुताबिक। और इन सब पे पेश आपने लगाते जाना है, जैसे ही मिसाल में सलासु और अरबा। और इसे आप ग्रुप में भी भेजिएगा लिख के। ये आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। मैम एक बताइएगा कैसे क्या चीज़? ये एक खमसा से बना के हमें एक बता दें मिसाल। खमसा 5 है ना। अल-लुगतुल अरबिया तो खमसु हिस्सासिन फिल उसबुई। जी जज़ाकल्लाह। के लुगतुल अरबिया के 5 लेसन्स होंगे एक हफ्ते में, या 5 लेसन्स पर मुश्तमिल है। अब आप में से कुछ ने जो है वो असाइनमेंट नहीं सेंड की थी अरबी ज़ुबान की। तो अरबी ज़ुबान में जो हरूफुल हिज्जा है उनकी तादाद कितनी होती है? 29। 28 या 29। 28 या 28। 28 राजे और जमहूर के कॉल के मुताबिक 28 होती है। और इसकी वजह यह है कि कुछ जो 29 बताते हैं वो हमज़ा को भी उसमें शामिल करते हैं, जबकि हमज़ा जो है ना वो अलिफ के साथ ही लिंक्ड है। अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाएगी
تو وہ حمزہ میں شمار ہوگا. اور الف کے اوپر کون کون سی حرکت آئے گی تو وہ حمزہ میں شمار ہوگا؟ کچھ نے اس میں تھوڑی سی تفصیل کی ہوئی تھی. ضمہ جی ضمہ زبر فتحہ زیر پیش. ضمہ فتحہ نہیں، الف س- الف تو جب خالی ہوگا تو وہ الف پڑھا جائے گا نا، لیکن اگر کوئی حرکت آئے کون گی کون سی آئے گی؟ ضمہ آ جائے گا حرکت کون کسرہ زبر، کون سی آ سکتی ہے؟ کسرہ، فتح، ضمہ ضمہ اور ساکن جزم. سکون بھی. کچھ نے لکھا ہوا تھا کہ بس یہی 3 علامات لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے لکھا تھا اگر الف پہ سکون آئے گا تو وہ الف شمار ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. الف اگر خالی ہوگا تو وہ الف شمار ہوگا. اگر الف پہ کوئی بھی حرکت آ جائے گی نا، زبر زیر پیش کی اور سکون بھی ہوگا، تب بھی وہ حمزہ ہی شمار ہوگا. جیسے کچھ عربی مصحف، بلکہ عربی موسٹلی مصحف جو ہیں اس میں جو حمزہ ہے اس کے جو الف حمزہ ہوتا ہے نا، انہوں نے چھوٹا سا ایک حمزہ لگایا ہوتا ہے یا اس کے اوپر یا نیچے. میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اوپن کر کے. تو یہ الف اور حمزہ کا فرق ہے. یہ یہاں پہ حروف تہجی میں انہوں نے حمزہ کو الگ سے نہیں لکھا ہوا، اسی لیے یہ تعداد 28 بن رہی ہے. انہوں نے الف کو ہی حمزہ کے ساتھ کنسیڈر کیا ہے. تو جس حرف کے اوپر زبر ہو اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں. اور زبر، خالی زبر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ خالی زبر، خالی زبر کو زبر، فتحہ کہتے فتح ہیں. اور فتح جی. جس حرف پر زبر ہوتی ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں. جس حرف پر زیر ہو اس حرف کو مکسور کہتے ہیں. اور خالی زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. کیا کہتے ہیں؟ اور جس حرف پر پیش ہو اس حرف کو مضموم کہتے ہیں. اور خالی پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. ضمہ. خالی پیش کو ضمہ کہتے ہیں. اور تنوین کسے کہا جاتا ہے؟ دو دو زبر دو دو زیر پیش. دو زیر. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو. اور ایک اور اہم بات یہ تھی کہ یہ جو ہم عام طور پہ اردو کے اور عربی کے جو الفابیٹس ہیں نا ان کو پروناؤنس کرنے میں مکس کر جاتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پہلے اردو کا پڑھنا ہے. اگر تو اس کے آخر میں ایک ہی ساؤنڈ آ رہی ہے نا تو عربی کا حرف بولتے ہوئے آپ نے اس کے ساتھ الف لگا دینا ہے اور آ کی ساؤنڈ آئے گی. جیسے اردو میں یہ کہتے ہیں نا ہم بے تے، میری پینسل دے دو. بے تے سے کہتے ہیں، لیکن عربی میں اب اس کو بولتے ہوئے آ کی ہم نے ساؤنڈ لگانی ہے. با، تا اور تا. اور جیم ہا خا کو کیسے پڑھیں گے؟ اردو کی طرح ہی پڑھیں گے جیسے اردو کو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے آخر میں ایک ہی ساؤنڈ نہیں آ رہی. اسی طرح دال، ذال اور را، زا. رے کے آخر میں چونکہ اے آتی ہے تو اس کو بھی ہم را پڑھیں گے. اسی طرح زے، اس کی آخر میں بھی اردو میں اے آتی ہے، اس کو بھی ہم زا پڑھیں گے. لیکن دال کو اور زال کو اسی طرح سے پڑھا جائے گا. اور را اور زا کو ہم الف لگا کے پھر پڑھیں گے. پھر سین، شین، صاد، زاد بھی اردو کی طرح ہی پڑھے جائیں گے کیونکہ اس کے بھی آخر میں اے ساؤنڈ نہیں آتی. پھر توئیں زوئیں کو بھی تو زوا پڑھیں گے الف لگا کے. عین غین کو بھی اسی طرح سے پڑھا جائے گا جیسے اردو میں پڑھتے ہیں. فے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فے، آخر میں اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے. فا قاف. فا. اور کاف کو قاف قاف کو پڑھیں گے. ایسے ہی پڑھیں گے، لیکن اس تھوڑا سا فرق کریں گے. عربی کی جو کاف ہے اس کو تھوڑا ہم نے موٹا پڑھنا ہے، پہلی والی کاف کو قوف، دوسری اور دوسری کاف. اور اسی طرح لام، میم، نون، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایسے ہی اس پڑھیں کو گے. لام بھی پڑھیں گے. لام میم نون. یہ ہے کو ہے، ہاں دیکھیں آخر میں تین. اے آ رہا ہے، اس کو اب ہم ہا پڑھیں گے. آخر میں الف لگا دیں گے اور آ کی ساؤنڈ آئے گی ہا. اور واؤ، اور واؤ کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے کیونکہ اردو میں اس کے آخر میں ایک ہی ساؤنڈ نہیں آ رہی. یا یہ یا، کیونکہ ایک ہی ساؤنڈ آ رہی ہے نا جب ہم اردو کا یہ پڑھتے ہیں یہ، تو اس لیے اب اس کے آخر میں بھی ہم نے الف لگا دینا ہے. یا ایسے پڑھیں گے اس کو. تو یہ اس کا فرق تھا. اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. آپ کی نماز بریک ہوگی اور اس کے بعد
4-5 تک آپ لازمی نیکسٹ کلاس جوائن کر لیجیے گا. مشکل تو نہیں لگ رہا؟ جی بتائیں. نہیں میڈم نہیں مشکل تو نہیں لگ رہا. چلیں الحمدللہ. میم فرسٹ ویک میں لگا تھا، آج الحمدللہ ایزی لگ رہا ہے. الحمدللہ. کوئی کام الحمدللہ. مشکل ہو بھی نا تب بھی اس کو مشکل نہیں سمجھتے. اس سے کام جو جی ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام جی جب ہم اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں گے نا تو وہ ہمارے نفس پہ بھی مشکل ہو جائے گا. اور جب ہم اس کو آسان سمجھیں گے نہیں نہیں یہ بہت آسان ہے تو وہ پھر ہمیں آسان لگنا شروع ہو جائے گا. تو میں نے اس اپنے لیے آپ کو جو کیا نا وہ اس طرح کہ میں نے تقریباً 15 سال کے بعد ماشاءاللہ دوبارہ سے یہ گرامر پڑھا، تو میں نے کہا مجھے نہیں آئے گا نہیں آئے گا، پھر میں نے کہا نہیں مجھے آئے گا، میں پڑھوں گی. تو جی الحمدللہ بالکل. آج دعا جب بھی 15 بہت سال زیادہ کی. پہلے آیا تھا تو آج بھی آئے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ انشاءاللہ. باجی کلاس کی ٹائمنگ 4 بجے تک کی ہے، اس کے بعد بھی ہے کلاس؟ نہیں 4 بجے جو ہے وہ حدیث کی کلاس ہے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم